بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دیانتدار تاجر کا سبق آموز واقعہ۔ بغداد میں ایک دیانتدار اور ہوشیار تاجر رہا کرتا تھا۔ خدا نے کاروبار میں برکت دی، دور دور سے خریدار آتے اور اپنی ضرورت کا سامان خریدتے۔ خدا نے گھریلو سکھ بھی دے رکھی تھی۔ بیوی نہایت خوبصورت، نیک، ہوشیار، سلیقہ مند تھی۔ تاجر بھی اس پر دل و جان سے فدا تھا۔ تجارت کی غرض سے کبھی باہر جاتا تو کئی دن گھر سے باہر سفر میں گزارتا۔ جب تاجر جلدی سفر کرنے اور زیادہ وقت باہر گزارنے لگا تو بیوی کو شک ہوا اور اس نے سوچا ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ اس نے اپنی بھروسہ مند بوڑھی خادمہ کو اپنے شک سے مطلع کر دیا۔ اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس نے وہاں سے دور ایک اور شادی کر لی ہے اور وہی ٹھہرا رہتا ہے۔ بڑھیا کے اس راز فاش کرنے کے بعد بیوی کو تھوڑی تکلیف تو ضرور ہوئی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ سوچا کہ جو ہونا تھا ہو گیا۔ حسب سابق شوہر کی خدمت میں لگی رہی، کبھی شوہر پر ظاہر ہونے نہیں دیا کہ وہ اس راز سے واقف ہے۔ ادھر شوہر نے بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی کوتاہی ہونے نہ دی۔ بیوی نے سوچا کہ شوہر کا حق تھا جو اس نے کیا، اور یہ بات مجھ پر گرا گزرے گی، اس لیے مجھے معلوم ہونے بھی نہیں دیا، اور نہ ہی شادی کے بعد میرے حقوق میں کوئی کمی کی۔ اس طرح وہ شوہر کی اور قدردان ہو گئی۔ چنانچہ ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہے۔ جب تاجر کا انتقال ہو گیا تو اس تاجر کی دوسری شادی کی کسی کو علم نہ تھی۔ رشتہ داروں کو بھی یہی پتہ تھا کہ صرف ایک ہی بیوی ہے۔ لوگوں نے اسی حساب سے ترکہ میراث میں تقسیم کر دیا۔ پہلی بیوی جس کو یہ سب پتہ تھا وہ دوسری بیوی کو بھی شریک بنانا چاہتی تھی، اور شوہر کے اس راز سے کسی کو اطلاع بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ ترکے کے تقسیم کے وقت اس نے اپنا حصہ لے لیا۔ پھر اس نیک بیوی نے سوچا کہ اگر میں اس بیوی کا حق مار کھا بیٹھی تو اللہ کو روز قیامت کیا منہ دکھاؤں گی، تو اس دوسری بیوی کو اپنے حصے کا آدھا بیچ دیا۔ جس کے ہاتھ یہ حصہ بھیجا تھا وہ تھوڑے دن بعد واپس آیا اور وہ سارا مال بھی ساتھ لے آیا، اور اس کے ساتھ ایک خط بھی اس دوسری بیوی کا لایا۔ اس نے اپنے اس خط میں شوہر کے وفات پر تسلی آمیز کلمات لکھے اور تعزیت کی، اور آگے لکھا، تم نے نہایت امانت داری کے ساتھ میرا حصہ روانہ کر دیا، لیکن ادھر کچھ دنوں سے ہمارے تعلقات بگڑ گئے تھے، تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں اس کی حقدار نہیں ہوں۔ یہ سارا تمہارا ہی حصہ ہے۔ دو سوکنوں کے آپس میں اس خلوص نے دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا، اور دونوں تا حیات ایک دوسرے کی دوست بنی رہی۔ امانت داری کی یہ مثال شاید دو بھائی بھی آپس میں نہ کر سکے جو دو سوکنوں نے کر دکھایا۔